لبیک ممتاز مفتی۔ معذرت، یہ رپورٹاج سیارہ ڈائجسٹ میں 16 قسطوں میں چھپ چکا ہے۔ اب میں اسے ترمیم و اضافہ کے ساتھ کتابی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے 1968 کے حج میں حاضری دی تھی۔ حج سے واپسی کے بعد میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ حج بیت اللہ پر کچھ لکھوں، لیکن جرأت نہ ہوئی۔ خیال آیا کہ اس مقدس موضوع پر میں کیا لکھ سکتا ہوں؟ قلب میں گرمی نہیں، دل میں روشنی نہیں، دین سے واقفیت نہیں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ نہ لکھوں گا، لیکن ہونی ہو کر رہی۔ قاسم محمود سے وعدہ ایفا کرنے کے لیے اور کوئی موضوع ذہن میں نہ آیا اور میں نے سوچے سمجھے بغیر حج بیت اللہ پر لکھنا شروع کر دیا۔ خیال تھا سرسری طور پر 2-3 قسطیں لکھ دوں گا، ادھر ادھر کی فروعی باتیں کروں گا جن کا اللہ اور دین سے کوئی تعلق نہ ہو، اور پھر ختم کر دوں گا۔ لیکن جب رپورٹاج خانہ خدا کے حضور پہنچا تو میرے اللہ نے مجھے پکڑ لیا۔ اب میرے حضور پہنچ کر تو جاتا کہاں ہے؟ پھر مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، لکھتا گیا اور لکھتا ہی چلا گیا۔ وہ تو شکر ہے اسلام کے اجارہ داروں نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ ابے او، ہم سے پوچھے بغیر اس مقدس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے، تیری یہ جرأت؟ اس پر میں نے اپنا ہاتھ روک لیا، ورنہ شاید 16 کے بجائے 32 قسطیں لکھ جاتا۔ حیرت کی بات ہے کہ اس رپورٹاج کو اتنے سارے لوگوں نے پسند کیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ میں ذات کے چشمے سے دیکھ رہا ہوں اور میری ذات اس قدر کثیف ہے کہ قاری بور ہوں گے، مگر مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ اتنے سارے لوگ میرے نقطۂ نظر سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ یہ بھی میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے میری تحریر کو تاثر بخشا۔ میرے اللہ مجھ پر ہمیشہ سے کرم فرمائی کرتے رہے ہیں۔ ان دنوں بھی جب میں ان کے وجود سے منکر تھا، ان دنوں بھی جب میں نے انہیں شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھتا تھا، ان دنوں بھی جب میں سمجھتا تھا کہ اگر خدا کا وجود نہ ہوتا تو بھی ہم اپنی آسائش کے لیے ایک خدا تخلیق کر لیتے، اور اب بھی جب میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے جیتے ہیں، میرے فکر میں جاگ رہے ہیں، مجھے تکلیف نہ ہو، میری ضروریات پوری ہوتی رہیں، میرا رخ سیدھا رہے، میری بدعمالیاں میری ذہنیت کو داغدار نہ کر دیں، میرے دل کا سوتا سوکھ نہ جائے۔ جب آقا اس قدر مہربان ہو تو بندہ فرط محبت سے سرشار ہو کر لاڈ کرنے لگتا ہے۔ اس رپورٹاج میں نے بھی جگہ جگہ لاڈ کیے ہیں۔ اگر ان کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں۔ کچھ لوگوں کو شکایت ہے کہ اس مضمون میں نے قدرت اللہ شہاب کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ رپورٹاج لکھتے ہوئے میری سب سے بڑی مشکل قدرت کے متعلق حقائق کو حذف کرنا تھا۔ اگر یہ مشکل میری راہ کی دیوار نہ ہوتی تو عرصہ دراز سے علی پور کا علی کا دوسرا حصہ علی اور الک نگری شائع ہو چکی ہوتی۔ نعمانہ سہیل اور نیر رباب کی فرمائش پر میں نے اس رپورٹاج میں چند ابواب کا اضافہ کر دیا ہے۔ ابتدا میں نے 2 تعارف شامل کیے ہیں، نذیر احمد کا جو مغز ہی مغز میں ہے، تابش کا جو دل ہی دل ہے۔ آخر میں سیارہ ڈائجسٹ کے مدیر اعلیٰ سید قاسم محمود کا مضمون شامل ہے، جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ رپورٹاج چھپنے کے دوران ان پر کیا بیتی، کیسے کیسے خط موصول ہوئے، کیا کیا رد عمل ہوئے، کتنے کانٹے چبھے، کتنے پھول برسے۔ اس رپورٹاج کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، نہ ہی دینی مسائل پر بحث کرنا ہے، نہ دینی مسائل پر کوئی نیا نظریہ پیش کرنا ہے۔ یہ رپورٹاج تو ایک انجان جاہل مگر مخلص زائر کی آپ بیتی ہے۔ ممتاز مفتی، مکان 22 گلی 32 F16 اسلام آباد، 8 فروری 1975۔ بن مانگے فوارہ چوک کا مست۔ میرے دل میں حج کرنے کی خواہش کبھی پیدا نہ ہوئی تھی، پر عجیب حالات رونما ہوئے۔ ایک شام میں فوارہ چوک سے گزر رہا تھا۔ اس وقت بجلی فیل ہونے کی وجہ سے چوک میں خاصا اندھیرا تھا۔ حسب دستور آنے جانے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ میں بچ کر ایک طرف چل رہا تھا کہ دفعتاً ایک سیاہ فام جسم میرے سامنے ابھرا۔ چہرہ بھیانک تھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں جل رہی تھیں۔ وہ میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، پھر خوشی سے چلا کر بولا، تو حج پر جائے گا، تو حج پر جائے گا، سنا تو نے؟ وہ مست تھا، میں سمجھا فقیر ہے۔ میں نے جیب سے چونی نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی اور چل پڑا۔ اس نے میرا بازو پکڑ لیا، ہاتھ کھولا، چونی میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ پھر اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی کھولی، وہ ریزگاری سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے ساری ریزگاری مجھے تھما دی۔ رکھ لے، وہ بولا، تجھے حج پر جو جانا ہے، تجھے پیسے چاہیے، رکھ لے۔ اس روز گھر پہنچ کر میں سوچتا رہا،
اگر وہ چونی واپس نہ کرتا اور اتنی ساری ریزگاری میرے ہاتھ میں نہ تھما دیتا تو اس واقعے کو میں چندہ اہمیت نہ دیتا، لیکن ان قوائف نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ 4 دن میں سوچتا رہا، وہ کون تھا، اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے مجھے پیسے کیوں دیے۔ حج کی بات کی طرف میری توجہ منعطف نہ ہوئی، اس کی حیثیت ضمنی رہی۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ اتنی بھیڑ میں اس نے مجھے کیوں روکا، خیرات کیوں نہ دی، مجھے پیسے کیوں دیے۔ 4 دن میں سوچتا رہا، پھر بات ذہن سے نکل گئی۔ 2 مہینے گزر گئے، خواب ہی خواب۔ پھر ایک رات مجھے حج کا خواب آیا۔ میں اپنے خواب لکھ لیا کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے یہ گمان ہے کہ خواب پیغامات کے حامل ہوتے ہیں یا مستقبل کی خبر دیتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں نفس لاشعور میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ خواب میں میں نے دیکھا کہ میرے چچا مرحوم تشریف لائے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں 2 سوٹ کیس ہیں، بغل میں ایک لمبا لفافہ دبا رکھا ہے۔ بولے، یہ لو، یہ رہا تمہارا سامان، اور پھر لفافہ کھول کر اس میں سے ایک سلپ نکالی، اور یہ رہی تمہاری ٹکٹ۔ کیسی ٹکٹ؟ میں نے پوچھا۔ بولے، بھائی تم حج پر جو جا رہے ہو۔ یہ خواب اپنی نوعیت کے لحاظ سے انوکھا تھا۔ نوجوانی میں مجھے بہت خواب نہیں آتے تھے، آتے بھی تھے تو بے ربط اور ڈراؤنے، جو سب کو یاد نہ رہتے۔ ان دنوں صرف ایک بار ربط خواب آتا تھا جس میں اچھی طرح مانوس تھا، جسے انگریزی میں نائٹ میئر کہتے ہیں۔ ڈراؤنی بڑھیا میرے پیچھے بھاگتی، مجھے پکڑ لیتی، پھر وہ میری چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ جاتی۔ ڈر کے مارے میں چیختا اور میری آنکھ کھل جاتی۔ وہ دیر عمر میں بڑھیا سے تو چھٹکارا مل گیا، لیکن خوابوں میں بے ربطی، افراتفری، دوڑ دھوپ، خوف و ہراس قائم رہے۔ اس خواب سے متعلق 3 باتیں عجیب تھیں۔ پہلی یہ کہ ایسا باربط اور صاف خواب میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ دوسری یہ کہ حج کی بات کبھی میرے نفس شاعر یا غیر شاعر میں نہ آئی تھی۔ پھر اس کے متعلق خواب دیکھنا حیران کن بات تھی۔ تیسری یہ کہ حج کی بات اور چچا کی زبانی، دونوں باتیں ہی ناقابل یقین تھی، چونکہ میری طرح چچا مرحوم بھی اللہ تعالیٰ کو صرف منہ زبانی مانتے تھے۔ یہ خواب دیکھ کر اب کی بار میری تمام تر توجہ حج پر مرکوز ہو گئی۔ کئی ایک دن میں سوچتا رہا، مجھے حج کی خبر کیوں سنائی جا رہی ہے؟ حج اور میں دونوں کا کوئی میل بھی ہو؟ سوچ کر ہار گیا، بات سمجھ میں نہ آئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد بات ذہن سے نکل گئی۔ 2 مہینے اور گزر گئے، میاں صاحب۔ پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ میرے دل میں حج کے مفہوم کی آگاہی حاصل کرنے کے لیے تجسس پیدا ہو گیا۔ ان دنوں میں کراچی میں نیا قدرت اللہ شہاب سے واقف ہوا تھا۔ ایک روز قدرت اللہ نے مجھے فون کیا۔ بولے، جب آپ دفتر آئیں تو میرے راستے 81 گارڈن ایسٹ سے ہوتے ہوئے آئیں، وہاں ایک صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں، میاں صاحب، ان سے ملیں، کہیں میں نے بھیجا ہے، پوچھیں، فرمائیے آپ کیا چاہتے کیا ہیں۔ بسیار تلاش کے بعد مجھے گارڈن ایسٹ کا وہ مکان ملا جس میں میاں صاحب مقیم تھے۔ میں نے صاحب خانہ سے میاں صاحب کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے ملحقہ کمرے میں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ایک چھوٹا سا خالی کمرہ تھا جس میں ایک طرف چارپائی بچھی ہوئی تھی، دوسری طرف جائے نماز پر ایک ادھیڑ عمر کا آدمی عبادت میں مصروف تھا۔ میں نے جھک کر سلام کیا۔ میاں صاحب بڑے اخلاق سے ملے۔ میں نے اپنا مقصد بیان کیا۔ میں نے کہا، مجھے قدرت اللہ شہاب نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ کچھ دیر کے لیے میاں صاحب خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے بشرے سے نورانی بزرگی اور وقار کا اظہار ہو رہا تھا، برتاؤ میں حلم، شفقت اور سنجیدگی تھی، لیکن اس کے باوجود انداز میں شدت کا اضطراب تھا جسے وہ دبانے کی شدید کوشش کر رہے تھے۔ کچھ نہیں چاہیے، میاں صاحب نے جواب دیا، کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، کون سی نعمت جس سے انہوں نے اپنے غلام کو نہیں نوازا۔ ان سے کہیے کہ بس اتنی گزارش ہے کہ ہمیں حج پر بھجوا دیں۔ حج کی بات کرتے ہی ان کا پروقار چہرہ ٹوٹ گیا، جیسے انڈا ضرب لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ چہرہ مسخ ہو گیا، بزرگی اور وقار پارا پارا ہو کر رہ گئے۔ ان پر منت اور سماجت، بے بسی اور بیچارگی طاری ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ روتے روتے وہ چلائے، وقت بیت نہ جائے، ہمارے پاس پیسہ ہے، کرایہ ہے، اللہ کا دیا سبھی کچھ ہے، صرف وقت نہیں، بس ہمیں حج پر بھجوا دیں۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے۔ روتے روتے ان کی گھگی بند گئی۔ میاں صاحب سے ملنے کے بعد میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔ یہ حج کیا چیز ہے؟ میں نے قدرت اللہ سے پوچھا۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، حج اسلام کا ایک رکن ہے۔ رکن تو ہے، پر یہ کیسا رکن ہے جس کے لیے ایک معزز باوقار بزرگ یوں بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا، جیسے حج چوسنے والی مٹھائی ہو۔ ریچول
حج ایک ریچول ہے، قدرت نے سنجیدگی سے کہا۔ تقسیم کے فوراً بعد مشہور فلم ڈائریکٹر مسعود پرویز نے مجھ سے کہا تھا، مفتی صاحب آپ ایک ایسی فلم کہانی لکھ دیں جس میں دور جہالت کی قدیم عرب قبیلوں کی زندگی کی تصویر ہو۔ عربوں کی بت پرستی، شراب نوشی، زناکاری، بے حیائی اور عیاشی دکھانے کے بعد دفعتاً جہالت کے بادل چھٹ جائیں اور سورج نکل آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت کے اثرات عربوں کی کایا پلٹ دیں۔ مسعود پرویز کے خیال نے مجھے مسحور کر دیا۔ فلم لکھنے کے لیے میں نے مکے کی تاریخ کا مطالعہ شروع کر دیا۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ حج کے قواعد بالکل وہی ہیں جو زمانہ جہالت میں مکے کے بتکدے میں سالانہ اجتماع پر ادا کیے جاتے تھے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ جب لات و منات کا طواف ہوتا تھا تو زائرین ننگے ہوتے تھے، ہاتھوں میں شراب کے پیالے تھے اور بغلوں میں محبوبائیں ہوتی تھیں، لیکن اب زائرین کے جسم ملبوس ہوتے ہیں، دلوں میں پاکیزہ جذبات کی بھیڑ لگی ہوتی ہے، ہونٹوں پر اللہ کی حمد و ثنا کے جام ہوتے ہیں، اور اگرچہ مسجد الحرام میں عورتوں اور مردوں دونوں کی بھیڑ ہوتی ہے، لیکن وہاں نہ کوئی عورت ہوتی ہے نہ مرد ہوتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ میں نے قدرت اللہ سے پوچھا۔ ہاں، وہ بولے، تقریباً۔ اگر حج وہی پرانا ریچول ہے تو پھر میاں صاحب مجھے معزز لوگ اس کے لیے کیوں منہ پھاڑ پھاڑ کر روتے ہیں؟ پتہ نہیں، قدرت اللہ نے کہا۔ قدرت اللہ ایک ایسے تنگ منہ کا مرتبان ہے اور انہوں نے التزاماً اپنے علم اور مشاہدے کی پانی کی سطح اتنی نیچی رکھی ہوئی ہے کہ اس سے استفادے کے لیے مرتبان میں بہت سے پتھر پھینکنے پڑتے ہیں جب کہیں جا کر طالب کی چونچ ہری ہوتی ہے۔ اس قدر ہری نہیں کہ پیاس مٹ جائے، بلکہ اس قدر ہری کہ تشنگی اور بڑھ جائے۔ قدرت کا روکھا جواب سن کر مجھ میں مزید پتھر مارنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے سوچا اتنی محنت کون کرے، اور اگر حج کے قواعد کے مطابق پتہ چل بھی گیا تو کیا فرق پڑے گا؟ بھس میں آگ۔ پھر چند ایک ماہ کے بعد گویا بھس میں آگ لگ گئی۔ حج کے خوابوں کا تانتا بند گیا۔ میں کہیں جانے کے لیے سامان باندھ رہا ہوں، کوئی پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ بیشتر اس کے کہ میں کوئی جواب دوں، آواز آتی ہے یہ حج پر جا رہے ہیں۔ میں بس میں بیٹھا ہو جاتا ہوں، بس چل پڑتی ہے، کنڈکٹر ٹکٹ دینے آتا ہے، میں ملتان جاؤں گا، میں اس سے کہتا ہوں، سبھی مسافر حیرانی سے میری طرف دیکھتے ہیں اور ایک زبان ہو کر چلاتے ہیں، یہ بس تو حج کو جا رہی ہے، مگر میں تو ملتان، روکو روکو، میں چلاتا ہوں، کنڈکٹر نفی میں سر ہلاتا ہے، یہ بس رکے گی نہیں۔ ایک بڑھیا آتی ہے، میرے ہاتھ پر اٹھنی رکھ دیتی ہے، کہتی ہے اس کا گیہوں خریدنا اور کبوتروں کو ڈالنا میری طرف سے۔ کون سے کبوتر؟ میں پوچھتا ہوں۔ اے روضہ پاک کے، اور کون سے؟ یہ خوابوں کا سلسلہ 3 مہینے تک جاری رہا، حتیٰ کہ میں بوکھلا گیا، آیات ہی آیات۔ پھر ایک روز بک سینٹر سے گزر رہا تھا کہ سامنے ایک کتاب نظر پڑی جس پر جلی قلم سے لکھا تھا حج بیت اللہ۔ میں نے وہ کتاب خرید لی اور گھر جا کر اسے پڑھنے لگا۔ کتاب پڑھ کر میں بے حد مایوس ہوا۔ کتاب کا لب لباب یہ تھا کہ حج کی نیت کرتے وقت فلاں آیت پڑھو، احرام باندھتے وقت فلاں آیت پڑھو، روانہ ہوتے وقت فلاں آیت پڑھو، سرزمین پاک کو پہلی بار دیکھو تو فلاں آیت پڑھو، مکہ شریف میں داخل ہوتے وقت فلاں آیت پڑھو، مسجد الحرام میں داخل ہوتے وقت فلاں آیت پڑھو، خانہ خدا پر نگاہ پڑے تو فلاں آیت پڑھو۔ ارے تو حج مسلسل آیتیں پڑھنے کا نام ہے، لیکن اتنی ساری آیات زبانی تو یاد نہیں رہ سکتی۔ میں نے سوچا زائرین اپنے ساتھ چھوٹی چھپی ہوئی آیات کی کتابیں اٹھائے پھرتے ہوں گے، پھر جو دیکھتا ہوں تو لاکھوں زائرین کتابیں آنکھوں کے سامنے رکھے فریضہ حج ادا کر رہے ہیں۔ انہیں آیتیں پڑھنے سے اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھیں کہ وہ کس کے حضور میں کھڑے ہیں، کس کے در پر ایستادہ ہیں۔ وہ کتابوں کی اوٹ میں بیت اللہ تنہا کھڑا ہے، اداس، اکیلا۔ ارے کیا میاں صاحب اس حج کے لیے زاروں کے تار رو رہے تھے۔ بات اور بھی الجھ گئی۔ میں نے سوچا چلو قدرت سے ملو، چاہے مرتبان میں کتنے ہی پتھر ڈالنے پڑے، کتنی ہی محنت کرنی پڑے، کر گزرو، شاید کچھ پلے پڑ جائے۔ پتہ نہیں کون سی دزک میں تحریر ہے کہ فتح پور سکری میں ایک بہت بڑا پتھر ہے جو بظاہر سوکھا نظر آتا ہے، لیکن اس پر کنکر مارو تو پانی کے قطرے اڑتے ہیں۔ میں نے بہت سے کنکر اور خالی شیشی جیب میں رکھ لیے اور قدرت اللہ کی طرف چل پڑا۔ ان دنوں قدرت اللہ لاہور چھاؤنی میں الگن روڈ پر ایک وسیع و عریض لیکن بوسیدہ اور ویران کوٹھی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ پہلا حج۔ آپ نے حج کیا ہے؟ میں نے پہلا کنکر مارا۔ ہاں کیا ہے۔ طیارے سے گئے تھے؟ نہیں۔ پیدل گئے تھے؟ نہیں۔
پھر کیسے گئے تھے؟ بس سے گیا تھا۔ قدرت اللہ سے سوالات پوچھنا اچھی خاصی سردردی کا باعث ہوتا ہے۔ سوالات پوچھو تو ان کا رویہ ایسے مجرم کا سا ہوتا ہے جو پولیس کے ہتھے چڑھا ہوا ہو، جسے جھوٹ بولنا گوارا نہ ہو مگر سچ کہہ دینے سے حت الوسع بچنا چاہتا ہو۔ سوالات کا جواب دیتے وقت ان کا رویہ اس قدر خالصتاً منطقی ہوتا ہے جس قدر ارسطو کا ہوتا تھا۔ ایک دہقان ارسطو کا فین تھا۔ وہ گاؤں سے چل کر بڑے شوق سے ارسطو سے ملنے آیا۔ شہر آ کر پوچھتے پوچھتے وہ ارسطو کے گھر پہنچا۔ اتفاق سے اس وقت ارسطو حکیم کی دکان پر جانے کے لیے گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ دہقان نے پوچھا، یہ ارسطو کا گھر ہے؟ جی ہاں، ارسطو نے جواب دیا۔ ارسطو اندر ہے کیا؟ نہیں۔ وہ کہاں ملے گا؟ حکیم صاحب کی دکان پر۔ حکیم صاحب کی دکان کہاں ہے؟ ارسطو نے اتا پتہ بتایا۔ کچھ دیر کے بعد دہقان حکیم کی دکان پر پہنچا۔ حکیم سے کہا، مجھے ارسطو سے ملنا ہے۔ حکیم نے ارسطو کی طرف اشارہ کیا، یہ رہے ارسطو۔ اچھا، تو ارسطو ہے؟ دہقان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ارسطو بولا، میں ارسطو ہوں۔ دہقان کو غصہ آ گیا، بولا، تو نے مجھے وہاں کیوں نہ بتایا کہ تو ارسطو ہے؟ ارسطو نے جواب دیا، تو نے وہاں یہ نہیں پوچھا تھا کہ تو ارسطو ہے، پوچھتا تو بتا دیتا۔ جواب دینے میں قدرت اللہ بھی سمجھ لیجیے ارسطو ہیں، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ سوال پوچھنے میں اس دہقان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ جواب لینے کے لیے مجھے مناسب سوال کرنا نہیں آتا۔ میں نے پوچھا، مکہ شریف میں ٹھہرے کہاں تھے؟ کہنے لگے، ایک نالے کے کنارے۔ میں نے پوچھا، نالے کے کنارے ہوٹل تھا کیا؟ بولے، نہیں۔ مکان تھا؟ نہیں۔ کیا تھا؟ نالے کے کنارے نالے کا کنارہ تھا، قدرت نے جواب دیا۔ اتنے دن نالے کے کنارے میں پڑے رہے؟ زمین پر؟ نہیں، میں نے وہاں ایک دری بچھا لی تھی۔ وہاں دری پر پڑے رہتے تھے؟ ہاں۔ پاس پیسے نہیں تھے کیا؟ نہیں۔ گھر سے پیسے نہیں لے کے گئے تھے؟ لے کر گیا تھا۔ تھوڑے ہوں گے؟ نہیں، کافی تھے۔ ان دنوں عہدہ کیا تھا؟ صدر کا مشیر تھا۔ تو پیسے چوری ہو گئے تھے؟ نہیں۔ کسی کو دے دیے تھے؟ ہاں۔ پاس کچھ نہ رکھا تھا؟ کتنا رکھا تھا؟ جتنے میں روز 2 روٹیاں خریدی جا سکیں۔ باقی خیرات کر دیے؟ ہاں۔ روٹی کے ساتھ کیا کھاتے تھے؟ دال۔ دال کہاں سے ملتی تھی؟ تندور والا دیتا تھا۔ مفت؟ ہاں مفت۔ توبہ ہے، قدرت سے کون سر کھپائے؟ ساری کنکریاں ختم ہو گئیں لیکن بوتل میں ایک قطرہ پانی نہ پڑا۔ میں نے سوچا، چلو گھر چلو، حج سے متعلق معلومات حاصل کیے بغیر کیا میری زندگی ادھوری رہ جائے گی؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ایلگن روڈ کا مست۔ اس وقت باہر سے شور کی آواز بلند ہوئی، بہت سے لوگ چیخ چلا رہے تھے۔ ہم باہر نکلے، کوٹھی کے صحن میں بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ ان کے درمیان ایک نوعمر شخص تھا، وہ دیوانوں کی سی باتیں کر رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ چلایا، وہ آ گئے، وہ آ گئے، اور پھر ہماری طرف بھاگا۔ کمرے میں لے جا کر قدرت نے اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ کرسی پر بیٹھ کر وہ غصے میں قدرت سے کہنے لگا، تو اسے بتاتا کیوں نہیں؟ کیا؟ قدرت نے پوچھا۔ جو یہ پوچھ رہا ہے۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا اور قدرت کی طرف اشارہ کر کے بولا، اس نے 5 حج کرنے ہیں، ابھی 4 باقی ہیں، تو بھی جائے گا؟ تو بھی جائے گا؟ وہ بولا، تیری فائل بنی ہوئی ہے، ابھی دستخط نہیں ہوئے۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے قدرت سے کہا، اللہ میاں کے ہاں بھی کوئی فائلیں چلتی ہیں؟ ہاں، کہتے ہیں، اسی طرح جس طرح ہمارے سیکریٹریٹ میں چلتی ہیں۔ ہاں۔ کیا وہاں کے دفتروں میں بھی ایسی ہی دھاندلی ہے؟ قدرت ہنس پڑے، پتہ نہیں، قرائن سے تو ایسے ہی لگتا ہے۔ ہاں، وہ بولے، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ اچھا، مجھ سے ایک وعدہ کیجیے۔ کیا؟ وہ بولے، جب بھی آپ حج پر جائیں مجھے ساتھ لے جائیں۔ اچھا، وہ بولے، لے جاؤں گا اگر گیا تو۔ میں نے کہا، اگر مجھے جانا ہی ہے تو اکیلے جانا بیکار ہوگا۔ کیوں؟ انہوں نے پوچھا۔ وہاں مجھے کون جانتا ہے، وہاں میری کیا حیثیت ہوگی؟ وہاں کسی کی حیثیت نہیں ہوتی، وہاں سب ایک ہوتے ہیں، سب برابر ہوتے ہیں، وہاں صرف ایک رشتہ ہوتا ہے۔ کون سا؟ میں نے پوچھا۔ اللہ اور عبد۔ مکہ شریف میں اللہ اور عبد ہوتے ہیں، مدینہ شریف میں رسول اللہ اور امتی ہوتے ہیں۔ وہاں بزرگ نہیں جاتے کیا؟ جاتے ہیں۔ تو پھر مسجد میں داخل ہونے سے پہلے سب کو جوتوں کے ساتھ ساتھ مرتبے اور بزرگی کے امامے بھی اتار دینے پڑتے ہیں، اور کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ واپسی پر اس کا امامہ اسے مل بھی جائے گا۔ پھر تو مرتبے والے لوگ فکر مند رہتے ہوں گے، عام بندے مزے میں ہوں گے، اس فکر سے آزاد۔ ہاں، وہ بولے، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ اقبال نے جو بھانڈا پھوڑ دیا تھا، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اقبال کو پتہ تھا؟ ہاں۔ کیسے پتہ تھا؟ وہ صاحب نظر تھے۔ کیا وہ اللہ اور عبد کے تعلق سے واقف تھے؟ ہاں۔ دفتر میں نے محسوس کیا جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے گہرا تعلق ہو۔ میرے دل سے منہ زبانی مسلمان ہونے کا کانٹا نکل گیا۔ میرے بند میں ایک نیا رشتہ ابھرا۔ میں عبد ہوں،
عبد ہوں، میرا خالق مجھے بلا رہا ہے، میں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا۔ حج کرنے نہیں، اپنے اللہ کو سلام کرنے کے لیے، اپنے خالق کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ اس نے مجھے بنایا، ایسا بنایا کہ جیسا میں ہوں، میں جاؤں گا، اپنے اللہ کو منانے کے لیے جاؤں گا۔ یہ ابدیت کی غایت ہے کہ منانے والے کو منایا جائے۔ کمرے میں خاموشی طاری تھی۔ اس انسان کوٹھی کے درختوں کی شاخیں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ دور کوئی چکی چلا رہی تھی، چلا رہی تھی، عبد ہو، رسول ہو، عبد ہو، رسول ہو۔ مانگے ملے نہ بھیک، سناٹا۔ کہتے ہیں بن مانگے موتی ملے، مانگے ملے نہ بھیک۔ سچ کہتے ہیں، جب تک طلب نہ تھی، راہ چلتے مست اور فقیر مجھے حج پر جانے کی خوشخبری سناتے تھے۔ میرے خواب حج کی نوید سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ پھر جب طلب بیدار ہوئی تو سب چپ ہو گئے، خواب بند ہو گئے۔ میں نے محسوس کیا جیسے ایک سناٹا سا طاری ہو گیا، گہرا عظیم سناٹا۔ میرے دوست اشفاق احمد، بانو قدسیہ، احمد بشیر، ابن انشا، کیسر، سب سکہ بند دانشور ہیں۔ میری بات سن لیتے ہیں، وقتی طور پر متاثر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن التزاماً اسے پلے باندھنے سے گریز کرتے ہیں، اس لیے کہ دانشور کا مسلک شک کرنا ہے، پلے باندھنا نہیں۔ میرے دوست محمد طفیل بذات خود ٹیلی پیتھک شخصیت ہیں۔ ان میں ایک ریسیور لگا ہوا تھا۔ ان کی اپنی زندگی میں چوتھی سمت کے مشاہدات و احساسات موجود ہیں، لیکن وہ محمد نقوش کے رعب کی وجہ سے اپنے ان مشاہدات کا تذکرہ نہیں کرتے، محمد نقوش سے دبتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی شخصیت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ محمد نقوش سوچتا ہے، لکھتا ہے، محمد طفیل صرف دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، ہچکچاتا ہے اور منہ تکتا ہے۔ میرے دوست غلام دین دانی، نور محمد اور راجہ شفیع میری باتوں کو قابل یقین سمجھتے ہیں، لیکن ان میں توازن کا فقدان ہے۔ ایمان کے اتنے انبار لگے ہوئے ہیں کہ شک کی گنجائش ہی نہیں۔ ادھر جینے کی پابندی، ادھر مرنے کی پابندی۔ پتہ نہیں توازن کی کیفیت اتنی کمیاب کیوں ہے کہ افراد میں یا تو عقلی شکوک کے ڈھیر لگ جاتے ہیں یا ایمان کے دھارے بننے لگتے ہیں۔ توازن کی کیفیت میں نے صرف قدرت اللہ میں پائی ہے۔ قدرت اللہ کے شکوک اور ایمان میں عجیب سی ہم آہنگی ہے۔ ایمان شکوک کی کاٹ نہیں کرتا اور شکوک ایمان کے راستے میں حائل نہیں ہوتے، بلکہ اس سے تقویت دیتے ہیں۔ میرے دل کی تڑپ یا طلب قدرت کی وجہ سے تھی، اس لیے میرے لیے وہ وسیلہ بن گئے تھے۔ انہی دنوں قدرت اللہ پر ایک ایسی افتاد آ پڑی کہ میری توجہ حد سے ہٹ کر قدرت اللہ پر مرکوز ہو گئی۔ قدرت کا تبادلہ۔ پتہ نہیں کیوں بیرونی طاقتیں ہمیشہ سے قدرت اللہ کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتی رہی ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ صدر کے سیکرٹری ہونے کی حیثیت سے قدرت اللہ کا صدر پاکستان پر ایسا اثر ہے کہ جو بیرونی طاقتوں کے مفاد میں رکاوٹ بن رہتا ہے۔ عرصہ دراز کی کوششوں کے بعد وہ کامیاب ہو گئے اور قدرت اللہ کو سیکرٹری صدر کے عہدے سے سبکدوش کر کے اطلاعات کا سیکرٹری لگا دیا گیا۔ اس تبادلے کے بعد بیرونی طاقتوں پر انکشاف ہوا کہ بات تو وہیں کی وہیں رہی اور قدرت عملی طور پر جوں کے توں اثر انداز ہے، لہٰذا بیرونی طاقتوں نے شدید دباؤ ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قدرت کو مرکزی حکومت سے الگ کر کے صوبائی حکومت میں فائز کر دیا گیا۔ اس تبادلے کی وجہ سے ہماری توجہ حد سے ہٹ کر دوسرے معاملات پر مرکوز ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں اس تبادلے پر قدرت اللہ نے اپنا استعفیٰ صدر کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ استعفیٰ احتجاج کا مظہر نہ تھا۔ عرصہ دراز سے قدرت کی خواہش تھی کہ نوکری چھوڑ کر کوئی لکھنے پڑھنے کا کام کریں۔ صدر ایوب نہیں چاہتے تھے کہ قدرت اللہ کا استعفیٰ منظور کریں، قدرت اللہ ضد کر رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس بات پر پورا ایک مہینہ صدر اور قدرت کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے۔ صدر متحمل مزاج تھے، ان کا خیال تھا کہ وقت جذبات کمزور کرنے اور حالات سنوارنے کی واحد کنجی ہے، اس لیے وہ معاملے کو طول دیتے رہے۔ انہوں نے قدرت اللہ کو یہ پیشکش بھی کر دی کہ اپنے لیے کوئی سا عہدہ پسند کر لیں، آپ کی وہاں تعیناتی کر دی جائے گی، لیکن قدرت نوکری چھوڑنے پر مصر رہے۔ انہی دنوں اتفاق سے ایک درویش آ گئے۔ انہوں نے قدرت کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ آپ سفیر بن کر کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں۔ قدرت اللہ کو یہ بات قابل قبول نظر آئی۔ ان کی خواہش تھی کہ کوئی دور کی جگہ ہو، چھوٹا سا ملک ہو۔ اتفاق سے ہالینڈ کی سفارت خالی تھی، لہٰذا صدر نے انہیں ہالینڈ کا سفیر بنا کر بھیج دیا۔ قدرت کے جانے کے بعد میرے نزدیک حج کا سارا منصوبہ ہی ڈھیر ہو کر رہ گیا۔
ایک سناٹا چھا گیا، خواب آنے بند ہو گئے، مستوں نے مجھے سے راہ روکنا چھوڑ دیا، فقیر خاموش ہو گئے اور میں گویا ایک خلا میں ٹانگ دیا گیا۔ حج کی عرضی۔ مہینے گزر گئے، پھر ہالینڈ سے قدرت کا خط موصول ہوا۔ لکھا تھا، مایوس نہ ہوں، اللہ کے در پر نا امیدی گناہ ہے، انشاءاللہ ہم ضرور حج پر حاضری دیں گے، آپ حج کے لیے عرضی گزار دیں۔ قدرت اللہ کے اس خط نے اثر نو امید کا دیا روشن کر دیا۔ میں سمجھا کہ خوابوں کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے عرضی کا فارم منگوایا، قواعد درج کیے، رقم جمع کروائی اور پھر تیاری میں مصروف ہو گیا۔ عرضی دیتے وقت میرا ایمان تھا کہ جب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ قرآن اندازی کریں گے تو اللہ میاں خود آ کر ان کے پاس بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے، میاں ممتاز مفتی کا نام ضرور نکالو، اسے ہم نے خود بلایا ہے، بڑی مشکل سے حج پر آنے کے لیے رضامند کیا ہے، کہیں پھر سے منکر نہ ہو جائے۔ اور قرآن میں میرا نام نکلوانے کے بعد وہ فٹافٹ مکہ معظمہ پہنچیں گے تاکہ بر وقت مجھے ریسیو کرنے کا بندوبست کر لیں۔ جب مجھے علم ہوا کہ قرآن میں میرا نام نہیں نکلا تو میں ہکا بکا رہ گیا، مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ میرا نام نہیں نکلا۔ کئی ایک روز تو میرا ذہن معوف رہا، پھر میں نے قدرت کو اطلاع دی کہ میرا نام قرآن اندازی میں نہیں نکلا۔ جواب میں انہوں نے لکھا کہ نہیں نکلا تو کوئی بات نہیں، آپ اگلے سال پھر عرضی گزاریں۔ اگلے سال پھر میرا نام نہ نکلا تو پھر دھچکا لگا، امید و بیم۔ پھر 2 مہینے ایک جمود سا طاری رہا، طلب ہچکیاں لے کر ساکت ہو گئی۔ پھر جب تیسرے سال پھر قرآن اندازی میں میرا نام نہ نکلا تو میں مایوس ہو گیا۔ حج کے خواب پھر سے شروع ہو گئے۔ اب ان خوابوں میں کوئی خوشخبری نہ ہوتی تھی بلکہ رکاوٹیں پیدا ہونے کی خبر سنائی جاتی۔ کبھی راستے میں سانپ آ کھڑا ہوتا، کبھی راستے کا پل بیٹھ جاتا، کبھی کوئی خوفناک مست راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا۔ میں نے قدرت کو لکھا کہ خوابوں سے ظاہر ہے کہ حج کی بات فسخ ہو گئی، میں مایوس ہو چکا ہوں۔ قدرت نے جواب دیا، آپ کے مایوس ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ بندے سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ان طفل تسلیوں سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں نے سوچا، ہٹاؤ، وہاں جا کر کرنا ہی کیا ہے۔ 1 سال گزر گیا۔ پھر ایک روز قدرت کا خط موصول ہوا۔ لکھا تھا، انشاءاللہ اس سال بیت اللہ میں حاضری دیں گے، آپ تیار رہیں، درخواست دے دیں، اگر قرآن اندازی میں نام نہ نکلا تو بیروت پہنچ جائیں، میں بھی بیروت پہنچ جاؤں گا، وہاں کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا، انشاءاللہ ہم منزل مقصود پر پہنچ سکیں گے۔ اس خط کے آمد کے بعد میں حج پر جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے حج پر 7-8 کتابیں خریدیں، ان سب کو بار بار پڑھا، نقشے حاصل کیے، جدہ، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، منی، مزدلفہ، عرفات، سب مقامات کو پن پوائنٹ کیا، حج کے ارکان کی فہرست بنائی، ممنوعات کو الگ قلم بند کیا، بھولی ہوئی نماز کو اثر نو رٹا، پھر میں نے حج کے ارکان کو سلسلہ وار لکھا، آخر میں ان آیات کے معنی یاد کرنے لگا جو حج کے دوران مختلف مقامات پر پڑھنے ضروری تھے۔ فائنل لسٹ۔ انہی دنوں جب میں حج کی تیاری کرنے میں شدت سے مصروف تھا، قدرت کے ایک جاننے والے بزرگ ایڈوکیٹ صاحب پنڈی تشریف لے آئے۔ میں نے کہا، ایڈوکیٹ آپ یہاں کیسے؟ کہنے لگے، پنڈی ایک کام سے آیا تھا، سوچا آپ کو اطلاع دیتا جاؤں تاکہ آپ ناحق کی کوفت سے بچ جائیں۔ میں سمجھا نہیں۔ قدرت اللہ صاحب کا خط موصول ہوا ہے جس میں تحریر ہے کہ وہ اس سال حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا، مجھے علم ہے، میں نے انہیں مطلع کر دیا ہے کہ اس سال آپ حج پر نہیں جا رہے، لیکن وہ تو جا رہے ہیں۔ میں نے ان کی بات کاٹی، انہوں نے پروگرام بنا لیا ہے، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ میں نے وہ لسٹ دیکھی ہے۔ وہ مسکرا کر بولے، کون سی لسٹ؟ زائرین کی لسٹ۔ زائرین کی لسٹ؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، ابھی تو قرآن اندازی نہیں ہوئی۔ ایڈوکیٹ نے پراسرار انداز سے میری طرف دیکھا اور پھر مسکرا دیے، وہ لسٹ نہیں۔ وہ بولے، تو پھر کون سی لسٹ؟ میں نے پوچھا۔ جو زائرین اس سال حج پر حاضری دیں گے۔ وہ پھر مسکرائے، مدینہ منورہ سے جن کی منظوری مل چکی ہے وہ لسٹ۔ اس لسٹ میں نہ تو شہاب صاحب کا نام ہے نہ آپ کا۔ حیرت سے میں ہکا بکا ایڈوکیٹ صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مسکرائے، پھر بولے، بھائی میں نے تو مستعد بار آپ کی فائل دستخط کے لیے پیش کی، لیکن ہر بار اسے دستخط کے بغیر لوٹا دیا گیا۔ میں نے حیرت سے ایڈوکیٹ صاحب کی طرف پھر دیکھا۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ بولے، دیر آیت درست آیت، شہاب صاحب کو ان تفصیلات کا علم ہے، وہ جلد آپ کو اطلاع دے دیں گے۔ ایڈوکیٹ صاحب کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا، انہیں بھلا کیسے پتہ چلا کہ اس سال کون حج کرے گا کون نہیں کرے گا، اور یہ لسٹ کیا چیز ہے؟ یہ حج کرنے والوں کی لسٹ قرآن اندازی سے پہلے ہی تیار ہو جاتی ہے۔ ایڈوکیٹ صاحب کی ساری بات ہی محمل تھی۔ ایڈوکیٹ صاحب ہمیشہ عجیب باتیں کیا کرتے تھے۔ ایڈوکیٹ صاحب، ہم 1961 میں ایڈوکیٹ صاحب سے متعارف ہوئے تھے۔ ایک روز شہاب کے نام ان کا خط موصول ہوا تھا۔ لکھا تھا، میں خوشاب کا ایڈوکیٹ ہوں، مجھے کئی ایک ذرائع سے معلوم ہوا تھا
کہ آپ ایک اچھے آدمی ہیں، اس لیے میرے دل میں آپ کے لیے خیر خواہی کا جذبہ بیدار ہوا۔ پھر میں نے سنا کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اس پر مجھے قلق ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کبھی تہجد قضا نہیں کی۔ اس سے میں نے معمول بنا لیا کہ بلا ناغہ تہجد میں اللہ پاک کے حضور میں التجا کرتا کہ آپ کو بچے سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میری گزارش کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ کل رات مجھے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ آپ کے ہاں بچہ تولد ہوگا۔ ہونے والا نومولود چند ساعت کے لیے میری گود میں ڈال دیا گیا اور حکم ہوا کہ آپ کو خبر دے دوں کہ 1 سال کے بعد آپ کے گھر فرزند ہوگا۔ آپ کو مبارک ہو۔ فرزند کی ولادت پر مجھے مطلع فرمائے۔ یعنی 1 سال کے بعد قدرت کے گھر فرزند ہوا، حالانکہ میڈیکل رائے کے مطابق پیدائش کا امکان نہ تھا۔ بچہ 1 سال کا ہو گیا تو ایک بزرگ صورت آدمی تشریف لائے۔ انہوں نے اپنا پتہ تعارف کروایا۔ کہنے لگے میں وہی شخص ہوں جس نے 2 سال پہلے آپ کو بچے کی ولادت کی خبر دی تھی۔ آپ نے مجھے ولادت کی اطلاع بھی نہ دی۔ اس روز سے ایڈوکیٹ صاحب کے شہاب سے مراسم پیدا ہو گئے۔ بہرحال وہ تو محض اتفاق تھا کہ بچہ ہو گیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ایڈوکیٹ صاحب کی ایک ایسی اوٹ پٹانگ بات کو مان لیا جائے۔ لہٰذا میں نے اپنی تیاری جاری رکھی، اگرچہ اس میں وہ شدت نہ رہی۔ پھر 2 دن کے بعد قدرت کا خط موصول ہوا۔ لکھا تھا باوجہ اس سال ہم حج پر نہیں جا رہے۔ یہ خط میری عقل سلیم کے کفن میں آخری میخ تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسی دنیا ہے۔ تم حج پر جاؤ گے، تمہاری فائل بنی ہوئی ہے، ابھی دستخط نہیں ہوئے، تمہارا نام فہرست میں شامل نہیں، اس لیے تم نہیں جا رہے۔ آخر کیوں خامخواہ مجھے الجھن میں ڈال رکھا ہے؟ میں کب چاہتا ہوں کہ میں حج پر جاؤں؟ اس بات پر میں کئی ایک دن غصے میں بل کھاتا رہا۔ اسی سال کے اختتام پر قدرت اللہ 3 سال کا دن باز کاٹ کر وطن واپس آ گئے۔ میں نے جان بوجھ کر قدرت اللہ سے حج کی بات نہیں کی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ پھر سے کسی طوطا مینا کی کہانی میں الجھ کر رہ جاؤں۔ ایلس اور ونڈرلینڈ۔ ایک دن قدرت اللہ نے مجھے فون کیا۔ بولے آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں؟ میں نے کہا ہیں۔ کہنے لگے 2500 کے قریب ہوں گے۔ میں نے کہا ہاں ہیں۔ کیا آپ آسانی سے انہیں خرچ کر سکتے ہیں؟ خرچ کرنے کے لیے ہی تو رکھے ہیں، میرا مطلب ہے آپ کو دقت تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا نہیں۔ بولے تو آپ 2500 کا چیک سیلف کے نام پر کاٹ کر لے آئیں میرے پاس، ساتھ اپنا پاسپورٹ بھی لے آئیں۔ جب میں قدرت اللہ کے پاس پہنچا تو وہ بولے ہم حج پر جا رہے ہیں اسی سال انشاءاللہ۔ میں نے کہا قرآن دازی تو ہو چکی ہے، ہم نے تو عرضی نہیں گزاری تھی۔ بولے کوئی بات نہیں، پھر ہم کیسے جائیں گے؟ انشاءاللہ۔ وہ بولے آپ نے فہرست دیکھ لی ہے؟ میں نے طنزاً کہا کون سی فہرست؟ جس فہرست سے پچھلے سال ہمارا نام شامل نہیں تھا۔ قدرت نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ پچھلے سال آپ کا ایڈوکیٹ صاحب نے اطلاع دی تھی نہ کہ آپ کا لسٹ میں نام شامل نہیں؟ میں نے کہا ہاں انہوں نے اطلاع دی تھی۔ کیا اب انہوں نے آپ کو اطلاع دی ہے کہ آپ کا نام فہرست میں شامل ہے؟ میں نے طنزاً کہا۔ میں نے کہا ہاں انہوں نے اطلاع دی تھی۔ کیا اب انہوں نے آپ کو اطلاع دی ہے کہ آپ کا نام فہرست میں شامل ہے؟ میں نے طنزاً کہا۔ ایڈوکیٹ صاحب تو فوت ہو گئے، قدرت اللہ نے کہا۔ بہت عابد آدمی تھے، عمر بھر انہوں نے کبھی تہجد قضا نہ کی تھی۔ ہاتھ بدلنے میں قدرت اللہ کا جواب نہیں۔ جب بات ایسے موڑ پر آ جائے کہ پکڑے جانے کا امکان ہو تو وہ موضوع بدل دیتے ہیں۔ میں نے کہا میں تو جب مانوں گا کہ ہم حج پر جا رہے ہیں جب میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ تو بڑا اچھا ہے کہ آپ پہنچ کر مان جائیں، کئی لوگ تو پہنچ کر بھی نہیں مانتے۔ وہ مسکرائے۔ گزشتہ 3-4 سال سے ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے کہ میری عقل سلیم معاف ہو کر رہ گئی تھی۔ میں ایک ایسی ایلس بن کر رہ گیا تھا جو ونڈرلینڈ میں کھو گئی ہو۔ تیاری۔ حج پر جانے کے سارے انتظامات یوں گھر بیٹھے بیٹھے ہو گئے۔ ویزا حاصل کر لیا گیا، فارن ایکسچینج مل گیا، ٹکے والے لگوائے لیے گئے، بکنگ ہو گئی، لیکن مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ ہم واقعی جا رہے ہیں۔ جب تک دوڑ دھوپ نہ ہو، تگ و دو نہ ہو، امید و بین نہ ہو، کیسے یقین آئے بھلا؟ ادھر قدرت تھے، وہ یوں اطمینان اور سکون سے بیٹھے تھے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ انہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ تیاری کے عالم میں نہ ہوں بلکہ اس کے برعکس بڑھ کے درخت کے تلے نروان حاصل کیے بیٹھے ہوں۔ کوئی ملنے والا آ کر پوچھتا کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں کیا؟ وہ کہتے دعا کیجیے۔ اس پر مجھے شک پڑنے لگتا کہ شاید ہمارا جانا یقینی نہیں ہے، کیونکہ دعا کیجیے تو ان باتوں کے متعلق کہا جاتا ہے جو طے شدہ نہ ہوں۔
میں حیرت سے قدرت کی طرف دیکھتا۔ اس وقت مجھے توقع ہوتی کہ قدرت چپکے سے مجھے آنکھ مار کر یقین دلائیں گے کہ ہم تو جا رہے ہیں، یقینی طور پر جا رہے ہیں۔ ایسی بات کہہ کر میں اسے ٹرخا رہا ہوں۔ میری استفسارانہ نگاہ دیکھ کر بھی قدرت کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آتی۔ نہ وہ آنکھ مارتے، نہ اشارہ کرتے، نہ ہی آنکھ چمکاتے۔ اس وقت میری کیفیت عجیب سی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ خوشی میں ناچوں کودوں، جی چاہتا تھا کہ شہر کے ہر مکان کی کنڈی بجاؤں اور جب کوئی باہر آئے تو کہوں، جی آپ کو نہیں پتہ میں حج پر جا رہا ہوں۔ اس کے برعکس قدرت کہہ رہے تھے، دعا فرمائیں۔ پروگرام۔ قدرت نے روانگی کا پروگرام ایسا بنایا کہ روانگی کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا۔ انہوں نے کہا مجھے لاہور اور کراچی میں ایسے سرکاری کام ہیں جنہیں روانگی سے پہلے سر انجام دینا ضروری ہے، لہٰذا ہم راول پنڈی سے روانہ ہوئے تو احباب نے سمجھا کہ دورے پر جا رہے ہیں۔ لاہور پہنچ کر قدرت نے سرکاری کام کرنے شروع کر دیے اور اپنے ارد گرد دفتر لگا لیا جیسے حج پر روانگی ایک جملہ معترضہ ہو۔ قدرت کے اس رویے نے میرے ذوق شوق پر گیلا بوریا ڈال دیا۔ لاہور میں اشفاق اور بانو قدسیہ کا رویہ بھی عجیب سا تھا۔ یا تو اشفاق میں جذبے کی شدت سرے سے ہی مفقود ہے، یا اس میں شدت احساس پیدا ہو جائے تو اس کے جسمانی اعضاء شل ہو کر رہ جاتے ہیں اور شدت کا اظہار نہیں ہو پاتا۔ اشفاق ہم سے ملا تو قدرت سے کہنے لگا، یار کیا واقعی تو حج پر جا رہا ہے؟ صورت شکل سے تو ایسا نہیں لگتا۔ اشفاق قدرت کا پرانا دوست ہے اور ان معدود چند لوگوں میں سے ہے جو بے تکلفی سے بات کرتے ہیں۔ البتہ بانو قدسیہ اور ان کی والدہ بار بار میری طرف حیرت اور حسرت سے دیکھتی ہیں۔ اچھا تو کیا واقعی آپ جا رہے ہیں؟ 2 دن لاہور قیام کرنے کے بعد ہم کراچی پہنچے۔ وہاں بھی قدرت اپنے ارد گرد دفتر لگا کر بیٹھ گئے اور میں کیسر اور ابن انشا کے پاس چلا گیا۔ ابن انشا اظہار میں بچے کے مصداق ہیں، وہ شدت سے محسوس کرتا ہے۔ ابن انشا پہلا شخص تھا جس نے مجھے یہ احساس دیا کہ میں حج پر جا رہا ہوں، اور حج پر جانا ایک عظیم واقعہ ہے، اور مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں حج پر جانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ کے اور جے۔ کاش کہ اس روز میں کچھ دیر کے لیے ابن انشا کے پاس رکتا، لیکن کیسر نے مجھے روکنے نہ دیا۔ وہ مجھے گھر لے گیا۔ کیسر مجھے یوں ملا جیسے میں کراچی میں شاپنگ کی غرض سے آیا تھا۔ کہنے لگا، ہاں بھائی کیا پروگرام ہے؟ چلو فلاں ہوٹل میں جا کر چائے پئیں، فلاں مقام پر ٹہلیں۔ ہاں یار بڑی عمدہ فلم لگی ہوئی ہے، سچے معنوں میں فار ایڈلٹس قسم کی۔ کہتے ہیں سینسر نے 1/4 فلم کاٹ دی ہے، پھر بھی کچھ مقامات رہ گئے ہیں۔ آج رات پکچر رہے گی۔ میں نے کہا، بھائی عقل کی بات کرو، ہم یہاں سے حج کو جانے کے لیے آئے ہیں۔ کیسر مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ میں شیطانیت کی جھلک ہوتی ہے۔ کیسر میرا پرانا ساتھی ہے، وہ ایک سکہ بند دانشور ہے۔ وہ مذہبی اور روحانی باتوں کو طوطا مینا کی کہانیوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اس سے کوئی روحانی بات کی جائے تو اس کا رد عمل امیوز ڈسبلیف کا مظہر ہوتا ہے۔ کیسر کو قدرت سے شدید چڑ ہے۔ وہ قدرت کی قابلیت کو تسلیم کرتا ہے، اس کی دانشوری کو مانتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانتا۔ وہ قدرت سے ملنے سے گریز کرتا ہے۔ وہ 2 روز کیسر کے رہنے کے بعد میں یہ بات قطعی طور پر بھول گیا کہ میں حج پر جا رہا تھا۔ پھر دفعتاً آخری دن قدرت نے مجھے فون کیا کہ آج شام کو فلاں وقت حاجی کیمپ میں پہنچ جائیں تاکہ ہم وہاں سے حج کے متعلقہ ضروریات خرید لیں۔ شام کو ہم حاجی کیمپ پہنچے۔ قدرت اور ڈاکٹر عفت منتظر تھے۔ ہم نے احرام خریدے، جوتے اور حاجی بیگ خریدے۔ اس کے باوجود مجھے کوئی احساس نہ ہوا کہ میں حج پر جا رہا ہوں۔ ایسے لگتا تھا جیسے میرے ذہن سن ہو چکا ہے اور خون رگوں میں دوڑ کی بجائے رینگ رہا ہو۔ خرید و فروخت کے بعد قدرت نے کہا ہم رات کے 1-1:30 بجے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے، چونکہ ہمارا طیارہ رات کو 3 بجے کو روانہ ہوگا اور آپ کا طیارہ صبح 5 بجے روانہ ہوگا۔ آپ 1.5 گھنٹہ پہلے پہنچ جائیں تو مناسب ہوگا۔ اس روز قدرت کی بات سن کر مجھے پہلی مرتبہ علم ہوا کہ ہم الگ الگ طیاروں میں جدہ جا رہے تھے۔ اس پر میں حیران تو ہوا، لیکن یہ پوچھنے کا موقع نہ تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ اسی رات کیسے مجھے زبردستی وہ فلم دیکھنے لے گیا جو حقیقتاً فار ایڈلٹس تھی۔ میں نے بہت کوشش کی ہم فلم دیکھنے نہ جائیں، لیکن کیسے کا کہنا تھا کہ فلم دیکھنا ضروری ہے۔ دوسری صورت میں اگر ہمیں نیند آ گئی اور ہم سو گئے تو ایئرپورٹ پر کیسے پہنچیں گے؟ اس فلم کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ اسے دیکھتے ہوئے میں قطعاً بھول گیا کہ اسی رات مجھے حج پر روانہ ہے۔ فلم دیکھ کر باہر نکلے اور جب ارم اور جے نے مجھے یاد دلایا کہ ابھی مجھے تیاری کرنی ہے تو ایک ساتھ کے لیے میں حیران رہ گیا۔ نیت کارن۔
گھر پہنچ کر میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ غسل کیا۔ اس سے پہلے میں صرف نہایا کرتا تھا۔ غسل کے بعد جب میں نے احرام پہنا تو کیسر کہہ کہا مار کر ہنسنے لگے۔ جی نے کیسر کو ڈانٹا، لیکن کیسر کب کسی کی ماننے والا ہے؟ اس کے کہے کو سن کر میں نے دوڑ کر آئینہ دیکھا۔ سچی بات یہ ہے کہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر میرا بھی جی چاہا کہ کہہ کہا مار کر ہنسوں۔ میرے روبرو گویا ایک بہروپیہ کھڑا تھا۔ چہرے پر نہ پاکیزگی تھی، نہ خلوص تھا، نہ خوشی تھی۔ حج پر جانے والے احرام پوشوں کی میں نے کئی بار دیکھا ہے۔ ان کے چہروں پر عقیدت، اشتیاق اور مسرت کا نور ہوتا ہے۔ انہیں دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے، حاضری دینے کی خواہش بیدار ہوتی ہے، درود شریف کا ورد کرنے پر دل مچل جاتا ہے۔ لیکن آئینے میں میرے روبرو جو احرام پوش کھڑا تھا، اسے دیکھ کر کہہ کہا لگانے کو جی چاہتا تھا۔ احرام پہن کر میں نے پہلے نماز کی وہ چھوٹی سی کتاب کھولی جو جانے سے کئی دن پہلے پنڈی سے خرید لی تھی۔ نماز کا اثر نو مطالعہ کیا، معنی پڑھے اور پھر DFP کے حج سے متعلق چھپے ہوئے کتابچے میں سے نیت ہے حج کے متعلق ہدایات اثر نو پڑھیں۔ پھر شدید کوشش سے احترام اور خلوص طاری کر کے قارئین کی نیت باندھی۔ VIP لاؤنج۔ نماز سے فارغ ہو کر کیسر، اس کی بیگم جے اور ان کی اکلوتی بچی مریم اور میں، ہم سب ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ارم اس بات پر مصر تھی کہ وہ ہمیں وداع کرنے ضرور جائے گی۔ ہم میں سے ارم واحد ہستی تھی جو حج کی خوشی سے چھلک رہی تھی اور ہماری روانگی کے واقعے کو ایک عظیم واقعہ سمجھ رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر قدرت اور ڈاکٹر عفت پہلے ہی موجود تھے۔ وہ دونوں یوں بیٹھے تھے جیسے وہ VIP لاؤنج نہ ہو بلکہ مدینہ منورہ کی کوئی مسجد ہو۔ ہم اس لاؤنج میں چپ چاپ بیٹھے رہے۔ صدیاں بیت گئیں۔ 3 بجے کے قریب قدرت کا PA داخل ہوا، کہنے لگا آپ کا طیارہ لیٹ چلے گا، میں اطلاع دوں گا۔ PA کے جانے کے بعد پھر سکوت طاری ہو گیا۔ پھر صدیاں بیت گئیں۔ فجر کی سفیدی جھلکنے لگی۔ نفاتن آواز آئی، PIA کا طیارہ روانگی کے لیے تیار ہے۔ وہ میرا طیارہ تھا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ ارم خوشی سے چلانے لگی، بابا مبارک ہو۔ قدرت اور ڈاکٹر عفت کو وہیں چھوڑ کر میں لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ سامنے میرا طیارہ اور روانگی کے لیے تیار کھڑا تھا۔